وہ زوہا کا ہاتھ تھام کر تیز سے چلتی یونی سے باہر آ گئی تھی۔ کیا کرنے والی ہو؟ زوہا نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ داد دیتی نہیں تھی، یہ تو بے بسی تھی۔ فی الحال تو ہم جا رہے ہیں سپر مارکیٹ اور وہاں سے لائیں گے کچھ سامان۔ زینی نے رکشے کو ہاتھ دیا اور اس میں چڑھ گئی۔ زوہا نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ سپر مارکیٹ پہنچ کر وہ اپنی مطلوبہ شے ڈھونڈنے لگی اور پھر پورے 1 گھنٹے کی تگودو کے بعد اسے مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ زوہا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ کیا واقعی تم یہ کرنے والی ہو؟ زوہا صدمے سے بولی، آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھی۔ ہاں تمہیں شک ہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ زوہا نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی بے چارگی سمائی تھی۔ التجائیہ تاثرات جھلکنے کو تیار تھے جنہیں زینی کی آواز نے وہیں جما دیا تھا۔ بالکل نہیں زوہا، بالکل نہیں، ایسا مسکین منہ بنا کر مجھے نہ روکنا۔ وہ اسے خبردار کرنے لگی۔ آج سب کا بدلہ لے لوں گی اس سے۔ آیا بڑا مسٹر پرفیکٹ، وہ کمینی مسکراہٹ سے جا کر بولی تھی۔ پھر دوبارہ یونی پہنچی اور بڑے ہی صبر و تحمل سے عمر کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھے اور گھر آ گئے اور حسب معمول وہ جانتی تھی بڑی اماں عمر کے کپڑے اسی سے استری کروائیں گی۔ اب بس اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگی تھی جب بڑی اماں نے آرڈر دیا تھا اور زینی کی باتیں کھل گئی، مگر جلدی سے اس نے دل میں پھوٹنے لڈو کو چہرے پر واضح نہ ہونے دیا تھا۔ چہرے پر بے تحاشا ناگواریت سجائے رکھی۔ زونش میری جان، عمر کے کپڑے استری کر دینا۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے علاوہ اسے کسی کے استری کے کپڑے پسند نہیں آتے۔ وہ پلیٹ اٹھاتے بولی تھی۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ عمر پر ڈالی جس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ جھلک گئی تھی، پھر سر اس بات میں ہلا کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے علاوہ تمہیں کسی کے استری کیے کپڑے پسند نہیں آتے، میرے علاوہ کسی کے طے لگائے کپڑے پسند نہیں آتے۔ مگر کیوں مسٹر عمر اسماعیل؟ تمہاری میری کیا وابستگی بھلا؟ میرا بس چلے تو تمہارے کپڑوں سمیت تمہیں آگ لگا دوں۔ پہلے اس نے ایک شرٹ اور پینٹ اس کی الماری سے نکالی، پھر نہ جانے دماغ میں کیا آئی 4 شرٹس 4 پینٹ نکال پٹ پر رکھی، پھر شلوار قمیض والا پٹوا کیا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج لومڑی کی تم ایسے سیدھی کیسے ہو گئی ہے؟ کہیں اس میں کوئی چال تو نہیں؟ اتنی خاموشی تو طوفان کا اندیشہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر پاؤں پھیلاتا ہوا بولا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں جو تم پر جایا کروں۔ چال آپ جیسے لوگ چلتے ہیں، جیسے آپ نے چالیں چل چل کر دادا جان کو قابو کیا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے۔ وہ کپڑے سمیٹتی بولی تھی۔ میں تو تمہیں بھی اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، مگر تم… وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ زینی کو آواز آ گئی تھی، مگر اس وقت دماغ میں شیطانی چرخا چل رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی باہر کو نکل گئی۔ استری آن کی، جانتی تھی عمر ضرور اس کے پیچھے آئے گا اسے چیک کرنے۔ وہ اسے کوستی کپڑے استری کرنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے تب وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آئے بڑے افسر کہیں گے، آج تو ایسا کروں گی، اگلی بار 1000 بار سوچیں گے کپڑے استری کا بولنے سے پہلے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں زوہا اپنے موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کدھر ہے وہ کھجلی پاؤڈر؟ وہ زوہا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس وقت؟ زوہا ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ تم چپ کر کے بتاؤ کہاں چھپایا تم نے؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ وہ باتھ روم کی شیلف میں۔ وہ بھاگ کر باتھ روم سے پاؤڈر کا پیکٹ لے آئی اور گلوز پہن کر سب کپڑوں پر بڑے ہی احتیاط سے جھڑک دیا۔ آئے بڑے پھنے خان، ساری پھوپھا نکل جائے گی آج۔ اس کے تو ہنسی کے فوارے ابھی سے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اس کے کپڑے ہینگر سے تھامتی اس کے کمرے میں رکھ آئی۔ اب شام کا انتظار تھا جب اس نے کپڑے پہننے تھے۔ 5 بجے وہ دونوں لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آفس جانے کو تیار کھڑا تھا۔ زینی نے اسے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہمیشہ تب اسے ایسے دیکھتی تھی جب وہ کوئی کارستانی کر چکی ہوتی تھی یا کرنے والی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر عمر کو دیکھ کر بس ایک تاثر ہوتا تھا، ناگواریت کا تاثر۔ عمر کو سمجھ نہ آیا آج اس نے کیا کیا ہے۔ کپڑوں کو اچھے سے چیک کیا تھا اس نے، آگے سے پیچھے سے، کہیں کچھ ذرا نہ ہو، مگر کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ شاید کالی شرٹ میں بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہا ہوں اس لیے مسکرائی ہے۔ اس نے دل کو وہم کے دوش پر اڑنے دیا، ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال سیٹ کیے۔ وہ بڑی اماں کے سامنے سر جھکانے لگا تو اس کی گردن پر خارش ہوئی، پھر اس نے اپنا پیٹ کھجایا، پھر ہاتھ کے بازو،
مگر اس وقت اس نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا. جلدی جلدی میں آفس کے لیے نکل گیا. زینی اور زوہا دبی دبی ہنس رہی تھی. زینی سرشار سی تھی, ہر تھوڑی دیر پر کوئی چٹکلا چھوڑ دیتی اور دونوں ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. ابھی حال میں ہی موجود تھی جب پورے 1 گھنٹے بعد سرخ چہرہ لیے عمر واپس آیا تھا. دادا جان گھبرا کر کھڑے ہو گئے. وہ کبھی اس وقت واپس نہیں آتا تھا. عمر کیا ہوا, سب خیریت ہے نا؟ ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی اور زینی کے چہرے سے ناگواریت. جی دادا جان, پتہ نہیں جسم پر الرجی ہو گئی ہے, شاید بہت خارش ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, کھجا کھجا کر سرخ ہو گیا ہے ہاتھ بھی. وہ اپنے ہاتھ دادا جان کے آگے کر کے دکھانے لگا. دادا جان ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے لگے تھے جب زینی چیخی تھی, دادا جان آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیے گا, یہ نہ ہو کہیں آپ کو بھی لگ جائے. وہ گھبرا کر بولی تھی. پھر نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے اور ہاتھ پر پڑی. دل میں خوف آیا. پاگل ہو کیا؟ ایسی کیا اچھوت بیماری ہے خارش جو چھونے سے لگ جائے گی؟ شاید چونٹی آ گئی ہو کھانے میں. بڑی اماں اس کو ڈپٹ کر بولی تھی, لیکن عمر خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا. چونٹی کھائی نہیں, چونٹی لڑ گئی ہے اسے. وہ بڑا سا جانور ہوتا ہے نا ہاتھی, اس کی موت کا سبب چھوٹی سی چونٹی بنتی ہے. بس عمر اسماعیل, تمہیں بھی یہ چونٹی کھا جائے گی. وہ زوہا کے کان میں گھسی تھی. زوہا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ رنگ گئی. ٹھیک کہہ رہی ہے زینی, میں بات لے لوں. وہ پہلی بار اس سے متفق ہوا تھا. سر ہلاتا اپنے کمرے میں آیا. استری شدہ کپڑوں میں سے شلوار قمیض اٹھا کر نہانے گھس گیا. نہا کر نکلا تو خارش کا نام و نشان نہ تھا. شلوار قمیض پہنی اور باہر ہال میں آ گیا. چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. خارش کر کر کے یہ حال ہوا. کچھ بہتر ہوئی طبیعت؟ دادا جان فکر مندی سے بولے تھے. جی دادا جان اب بہتر ہے. ابھی یہ جملہ ہی ادا کیا تھا کہ خارش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی. کبھی ناک کھجا رہا تھا تو کبھی ہاتھ, کبھی سر اور کبھی پاؤں, کبھی پیٹ. زینی کی ہنسی چھوٹ گئی. تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے, دادا جان نے اسے گھورا تھا. دادا جان دیکھے نا یہ کیسے بندروں کی طرح گزارے ہیں. وہ ہنسی روکتے بولی تھی. اس کے ہنسنے کی دیر تھی کہ باقی سب کی بھی کی شروع ہو گئی تھی. زوہا تو دانتوں تلے ہونٹ دبا کر ہنسی روک رہی تھی, لیکن باقی کسی نے یہ زحمت نہ کی تھی. زینی نے موبائل اٹھایا اور اس کی ویڈیو بنانے لگی. عجیب منظر تھا وہ. خارش کر کر کے باولا ہوا جا رہا تھا اور باقی سب کی آوازیں. تم تو ہمیشہ اول فول ہی بکتی ہو, چپ کرو. تائی نے زینی کو جھڑپ دیا. امی, آپ ہمیشہ ان کے لیے مجھے ڈانٹتی ہیں. اس گھر میں قدر ہی نہیں ہے میری. وہ نروٹے پن سے بولی تھی. ہائے کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ بڑی اماں کی گھبرائی ہوئی آواز تھی. کہیں کتا کھجلی تو نہیں ہوگی؟ یہ چھوٹی چچی تھی جن کی بات پر سب کا کہکا ایک بار پھر بلند ہوا تھا. آئے ہائے یہ کیا ہوتی ہے؟ منجری چچی منہ پر ہاتھ رکھے بولی تھی. پتہ نہیں بھابھی, بڑے بوڑھوں سے سنا تھا ایسی بھی ایک کھجلی ہوتی ہے. منجلی چچی آنکھیں چندیا کر بولی. تمہارا بڑا بوڑھا میں ہوں اور میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. چپ کر کے بیٹھے تم. دادا جان گرج کر بولے تھے. ہائے ابا جی, اگر ایسا کچھ ہوا تو چلیں اس کو ہسپتال لے چلتے ہیں. بڑی اماں گھبرا کر بولی. آخر ماں تھی, ماں کا دل تو تڑپ گیا. اب انہیں کیا پتا کہ یہ کارستانی زورنش ابراہیم کی ہے, جسے وہ چاند کہتی نہیں تھکتی, جس کی بلائیں لیتی ہیں. ایک بار زورنش کے دل کا حال معلوم ہو جائے تو وہ منہ پھیرنے اس سے جو ان کے ایک لوتے بیٹے سے اتنی خار کھاتی تھی. ہاں میں نے بھی سنا ہے کوئی وائرل چل رہا ہے خارش کا, جسے بندر خارش کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. زینی نے پھول جڑی چھوڑی تو عمر نے غور سے اس کو دیکھا. باقی سب ہنسنے لگے. بندر خارش تو کیا بھائی بندر بن جائیں گے؟ یہ حنان تھا. بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عمر کی گھوری نے زینی کے الفاظ چھین لیے. اچھا زونش, میں نے تو نہیں دیکھی اب تک کوئی ایسی خبر. یہ حسن تھا. تم کہاں سے دیکھو گے؟ تازہ تو بے عزت ہوئے وہ چچا کے ہاتھوں. بھول گئے؟ موبائل لیپ ٹاپ سب چھن گیا تمہارا. زینی نے اسے لڑتاڑ دیا تو اس کا منہ بند ہو گیا. اے لڑکی, منہ بند کرو اپنا. کیا فساد ڈال رہی ہو؟ میرا بچہ تڑپ رہا ہے اور تم ہو کے اپنی ہی بولے جا رہی ہو. دادا جان تیش میں آ گئے تھے. زوہا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے گھسیٹ کر اوپر لے آئی, لیکن عمر کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا. اس کی چال کا غرور اس کی فتح کا جشن منا رہا تھا اور عمر کی شکست کی کہانی سنا گیا تھا. کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ابھی تو فلم سٹارٹ ہوئی تھی. وہ پیر پٹک کر بولی تھی. تم جو زیادہ دیر وہاں رکتی تو بھید کھلنے کا خوف تھا. تمہاری فتح کا جشن,
تمہاری آنکھیں جگمگا کر منا رہی ہیں اور یہ جگمگاہٹ تمہارا راز کھول دیتی. راز کھل جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا. زوہا صوفے پر بیٹھتی ابرو اچکاتے بولی تھی. بول رہی تھی. زینی نے اپنی روشن ستارہ بنی آنکھوں کو شیشے میں دیکھا اور ہنس دی. ارے یہ تو میری ذات کا آئینہ ہے. آج پتہ چلا مجھے. وہ تفکر سے بولی تھی. پھر پہلی سیڑھی سے لاؤنج کا منظر دیکھنے لگی جہاں وہ کھجا کر پاگل ہو رہا تھا. وہ شاید اب دوبارہ بات لے کر آیا تھا لیکن خواہش تو اسے چمٹ گئی تھی. زینی کہکا لگا کر ہنس دی. کافی دیر وہ کھجاتا رہا پھر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا. شاید ہسپتال گیا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کسی خواب سے گھبرا کر اٹھی تھی. اس نے خواب میں عمر کو ہسپتال میں دیکھا تھا. وہ گھبرا گئی. ساتھ لیٹی زوہا کو بھی ہلا ڈالا. اس بیچاری کی نیند تو تھی ایسی کہ ہلکی سی آہٹ پر اٹھ جاتی تھی. وہ بھی گھبرا کر بیٹھی تھی. دل کی دھڑکن تیز تھی. زوہا مجھے لگ رہا ہے عمر کو کچھ ہو نہ جائے. زوہا نے اس کی زرد پڑتی شکل دیکھی. کیا ہونا ہے انہیں؟ زوہا نے آدھی کھلی اور بند آنکھوں سے اسے دیکھا. زوہا اگر وہ مر گیا تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹایا. ایچنگ پاؤڈر سے بھی کوئی مرتا ہے؟ پاگل ہو تم. زوہا نے چادر درست کی اور پھر سے لیٹ گئی. زوہا میں نے خواب میں اپنے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکتے دیکھا ہے. وہ روحان سی ہو کر بولی. بے فکر رہو. ویسے تو انہیں کچھ ہوگا نہیں اور اگر وہ مر جائیں تو خوش ہو جاؤ گی تم. سکون مل جائے گا نا. پھر یہ بے چینی کیوں؟ زوہا نے ہاتھ نچا کر بولا تھا بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح. زینی نے ایک چرچری لی تھی. زوہا چلو دیکھ کر آتے ہیں انہیں. وہ لجاجت سے بولی تھی. تمہارے گناہ تمہارے سر. خود دیکھ کر آؤ. زوہا نے کروٹ بدلی. پہلے تو وہ اسے دیکھتی رہی پھر ناچار اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. باہر کھڑے اس کے دروازے کی نوب ہلکے سے گھمائی. سامنے عمر جہاز سائز بیڈ پر سینے کے بل لیٹا تھا. وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھی. وہ بے خبر سو رہا تھا مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے زینی نے اس کی ناک کے آگے انگلی کی اور پھر اس کی گرم سانسیں اپنی انگلی پر محسوس کی تو خود کی سانس بحال ہو گئی. آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دونوں ہاتھ دعا کی صورت منہ پر پھیر لیے. شکر کا سانس لیتے ہی اپنے کمرے میں بھاگی. ہاں کر رہی تسلی. پھر زوہا چادر کے اندر سے بولی تھی. ہاں موٹی چمڑی ہے ایسے تھوڑی مرے گا. وہ منہ بنا کر بولی تھی. شرمندگی کا احساس مر چکا تھا. پھر اپنے بستر پر آنکھیں موند کر لیٹ گئی. آج چھٹی کا دن تھا. زینی 10 بجے تک بستر پر پڑی رہی تھی اور زوہا میڈم بھی آج بے خبر پڑی تھی. جب کسی کی گرجدار آواز پر سب سے پہلے زوہا اٹھی تھی. یہ کون سے طریقے ہیں؟ 10 بج رہے ہیں اور اب تک بستر توڑے ہیں جم کے. نحوست پھیلا دی ہے گھر میں. ایک میرا بچہ ہے تن تنہا جو سارے معاملات دیکھتا ہے. دادا جان نہ جانے کیوں اشتعال میں تھے مگر ان کی آواز سے لگ رہا تھا آج باقی سب بھی بستر میں گھسے ہوئے ہیں. زوہا اٹھی اور زینی کو ہلا ڈالا. زینی جلدی اٹھو. نیچے گرد چمک کے ساتھ اولے پڑ رہے ہیں. زینی اولے کے نام سے جھٹ سے اٹھی تھی اور بھاگ کر کھڑکی میں جھانکا. ہیں؟ کہاں؟ یہاں تو سورج اپنے آب و تاب پر ہے. تم کہتی ہو اولے پڑ رہے ہیں. زینی نے پلٹ کر زوہا کو دیکھا. نیچے جو اس گھر کا سورج ہے نا جس کی تاب آج سب کو جلا کر راکھ کر دے گی. لگتا تو یہی ہے. اس کی بات کر رہی ہوں. زوہا نے اسی کندھوں سے تھام کر بولا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیا دادا جان کا فشار خون پھر سے سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے؟ زینی آنکھیں رگڑتی انگڑائی لیتے بولی تھی. ہاں کہیں فشار خون ابل ہی نہ پڑے. جان کی امان ہو آج تو. اور تم یہ انگڑائی لینا بند کرو. نحوست ہوتی ہے. ابھی جو تائی اماں ہوتی تو فلائنگ چپل سے تواضع کرتی تمہاری. زوہا چڑچڑی لے کر بولی تھی. لگتا ہے صبح کی چائے نہیں دی باگر بلے نے انہیں. زینی نے ہونٹ کے پاس انگلی رکھ کر کہا تھا. لگتا تو مجھے بھی یہی ہے. زوہا نے سر ہلایا. زینی فریش ہو کر نیچے پہنچ گئی. آ گئی ہو لاڈلی. ہو گئی صبح تمہاری. خود اٹھی ہو یا بستر نے تمہیں الٹ کر فرش پر پھینکا ہے؟ وہ بے حد تیش میں تھے. اسے دیکھتے ہی ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھی. دادا جان اپنی چائے پی لی؟ وہ محبت سے بولی تو وہ چپ ہو گئے. بس سر ہلا کر جواب دیا. اچھا ایسا کرتی ہوں میں آپ کی اور اپنی اچھی سی بلائی والی چائے بنا کر لاتی ہوں پھر آپ کو خبریں پڑھ کے سناتی ہوں. زینی ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھی. جاؤ لاڈلی دیکھ لیتے ہیں تمہاری چائے بھی آج. وہ ہنکار کر بولے تو زینی کچن میں گھس گئی. ایک تو یہ آفت کی گرمی, اس پر دادا جان کا غصہ, اور پھر یہ گرم گرم چائے. بی پی ہائی تو ہوگا نا.
मगर कौन समझाए इब्तिहाज साहब को। वो बड़बड़ाते हुए दूध फ्रिज से निकालने लगी, फिर कप उठाकर स्लेब पर रखा और बेध्यानी में दूध उंडेल दिया। कप उल्टा था, सारा दूध नीचे गिर गया। हाय ज़ैनी, आंखें खोल कर काम कर। तूने तो कसम खाई है गुलाबों का काम बढ़ाने की। मैं गरीब कभी आराम करने का सोच लूं, बस तुझे न जाने कैसे इल्हाम हो जाता है। गुलाबो साहिबा पीछे से बोली थी। हाय की बच्ची, सारी रात आराम कर करके तुम्हारी कमर नहीं टूटी जो अब फिर से ये सोच तुम्हारे दिमाग में मंडलाने लगी है। सुबह सुबह जो तुम दादा जान को चाय बना देती तो मैं यहाँ नहीं होती, मगर तुमने तो कसम खाई हुई है काम चोरी के रिकॉर्ड तोड़ने की। ज़ैनी कहाँ पीछे रहती, फर जुबान फराटे भरने लगी। काश तेरे बाबा मुझे इजाजत दे दें तो तेरी जुबान काट दूं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और बाहर भाग गई। ज़ैनी ने टिश्यू हाथ में भरे और नीचे गिरे दूध पर डाल दिए, मगर उनको समेटने की जहमत नहीं की थी। वो गुलाबो काम चोर के लिए छोड़ दिए थे। वैसे तो गुलाबो यहाँ कम ही पाई जाती थी, मगर जब भी कुछ गलत हो जाए तो वो फौरन नाजिल हो जाती थी और पूरे घर में ढिंडोरा पीटती थी। अभी भी वो भागी भागी बाहर चली गई थी, यकीनन दादा जान को बताने। बाबा जी ज़ैनी ने मग उल्टा रखे दूध उंडेल दिया है, देखें भला इतना भी कोई फोहड़ होता है। वही हुआ, जल्दी पर तेल का काम तो खूब आता था इस गुलाबो काम चोर को। बस यही ये काम तो आता था, बाकी में तो पसीने छूट जाते थे इसके। यही उम्मीद है हमें इस लाडली से। वो तासुफ से सर हिलाते बोले। गुलाबो ने अपना मनपसंद काम कर दिया है ज़ैनी लाडली। जोहा किचन में दाखिल होती बोली थी, मुझे मालूम था वो वहाँ जाएगी और सीधा उल्टी करेगी दादा जान के सामने। कोई बात पेट में रख ही नहीं सकती, काम चोर कहेगी। दादा जान ने लाडली कहकर पुकारा है। ज़ैनी ने जोर से चीनी का डब्बा शल पर फटका था, फिर उससे पूछा जो संजीदा शक्ल लिए खड़ी थी। हाँ लाडली, आज शामत पक्की है तुम्हारी, ये खुश आमदे काम नहीं आने वाली। जोहा उसको रस पर बलाई लगाते देखते बोली थी। ज़ैनी ने बेचारी सी शक्ल बनाई और अपने काम में मसरूफ रही। फिर दूध में चाय पत्ती, इलायची, अदरक, दालचीनी डालकर दूध को खूब उबाला और आखिर में 3 चम्मच चीनी डाल दी। फिर सोचा थोड़ा और शीरी कर दो चाय को, तो 2 चम्मच और डाल दिए ताकि दादा जान की जुबान शीरी उगले। जोहा डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेड पर मक्खन लगा रही थी जब वो भाप उड़ाती चाय के ट्रे ले आई थी। आज तो लग रहा था ज़ैनी में उम्र की रूह घुस गई है। ऐसी खुशबू वाली चाय बनाई थी कि जोहा का दिल बिलचाने लगा। दादा जान उठे और डाइनिंग पर आ गए। क्या हुआ लाडली, सीधा और उल्टे का फर्क नहीं मालूम? वो आंखें चुंधियाए पूछ रहे थे। छोड़ें दादा जान, गलती तो इंसान से ही होती है ना, मुझसे भी हो गई। आप ये मलाई वाले रस खाएं। वो रस दादा जान की आगे करती बोली। मालूम नहीं ऐसी गलतियां तुमसे ही क्यों होती हैं। वो रस उठाते हुए बोले। जिस पर बलाई की मोटी तय जमाई हुई थी, उसका मनपसंद नाश्ता यही था बचपन से। दादा जान ने उसके साथ मिलकर 2 रस खाए और हाथ चाय के कप की तरफ बढ़ा दिया। ज़ैनी अपने रस के साथ मसरूफ थी। अभी 4था रस उठाया था उसने और दादा जान ने चाय का मग लबों से लगाया था। ज़ैनी ने एक बाइट मुंह में रखी थी कि चाय का कप उड़ता हुआ सामने दीवार पर लगा था। ज़ैनी के बिलिक में रस कटक गया, उसका सांस रुकने लगा, वो बुरी तरह खांसने लगी। जोहा हक्का बक्का सी दादा जान की तरफ देख रही थी। ज़ैनी का सांस उखड़ता देखा तो भागकर उसकी कमर से हिलाने लगी। दादा जान ने चाय का कप उठाकर सामने फेंका था, जो दीवार से लगते ही चकनाचूर हो गया था और सफेद दीवार पर चाय का धब्बा नुमाया नजर आ रहा था। बड़ी अम्मी भागी भागी आई थी, ताई जान भी बाहर निकली थी। चच्ची अभी तक बेखबर थी। सामने हाल में इब्तिहाज भट्टी गुस्से से फिपड़ रहे थे। ज़ैनी बुत बनी थी और जोहा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ज़ैनी की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। दादा जान, ये क्या किया आपने? क्यों किया? आपको मुझसे इतनी नफरत है कि मेरी बनाई चाय तक आपके हलक से नहीं उतरी। वो सदमे से बोली थी। ये चाय थी? दादा जान गरजे थे। उनकी गरज इतनी तेज जरूर थी कि बिल्किस मंजिल की अब तक औंधे मुंह पड़ी मखलूक हड़बड़ा कर उठी थी। ज़ैनी की आवाज भी इतनी तेज थी कि आहिस्ता आहिस्ता सारे कमरे खुलने लगे। सबसे पहले खुलने वाला दरवाजा उमर का था, जो कल खारिज कर के बावला हो गया था और कल रात दवाई लेकर सोया था। बस इसलिए दादा जान का पारा हाई था, जो उन्हें सुबह से चाय नहीं मिली थी। हालांकि बड़ी अम्मा और ताई ने कई बार पूछा था कि चाय ले आऊं बाबा, मगर बाबा को तो अपने लाडले के हाथ की चाय पीनी थी
اور غصے کی شکار بنی لاڈلی زینی۔ یہ چائے نہیں تھی دادا جان تو پھر کیا تھا؟ بتائیں، پہلی بار آپ کے لیے چائے بنائی اتنی محنت سے، آنکھ بھی نہیں کھلی تھی میری کہ صبح سویرے اٹھ کر میں نے آپ کے لیے چائے تیار کی۔ ہو سکتا ہے اچھی نہ بنی ہو، مگر یہ سلوک میری سادگی کے ساتھ، بجائے آپ حوصلہ افزائی کرتے میری، آپ نے تو حوصلہ شکنی کی مسک بنا لیا مجھے۔ وہ اس وقت دکھی ہیروئن بن گئی تھی، بالکل آئینہ فلم کی شبنم لگی تھی۔ ابھی پھپک کر رو پڑی۔ بڑی اماں آگے بڑھی اور اس کو تھام لیا، دلاسا دینے لگی۔ سمجھی تو وہ بھی نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے اب تک۔ یہاں سورج سر پر چڑھایا ہے، یہ تمہیں صبح سویرے لگ رہا ہے؟ ماتم تو ایسے منا رہی ہو جیسے صبح صادق کے وقت میرے لیے چائے تیار کی ہے تم نے۔ حوصلہ افزائی، وہ بھی اس چائے پر، کوئی عقل کا اندھا ہی کر سکتا ہے۔ ان آنکھوں پر پرماننٹ ٹیپ چپکا لو لڑکی، تاکہ یہ کھلی رہیں۔ نمک اور چینی کا فرق نہیں معلوم تمہیں؟ سدا افسوس، طاہرہ یہ تربیت ہو رہی ہے ان لڑکیوں کی۔ دادا جان غصے میں تھے، پہلے اس کو لتاڑا، پھر بہو کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ طاہرہ بیگم سر جھکا گئی۔ زینی نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا، پھر اپنا کپ لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ بھی تھا لیکن چائے نہ تھی۔ زینی نے وہی اگل دی اور ٹیشو سے منہ صاف کرنے لگی۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا اس نے، جو زہر کا کام کر رہا تھا۔ بس اسی پل عمر صاحب نے ولن کی طرح انٹری ماری تھی، لیکن تھا وہ ہیرو ہی۔ اپنے آپ میں زینی کو تو ہمیشہ سے وہ ولن لگا، جبکہ زوہا کہتی تھی وہ ٹام کروز سے ملتا۔ کبھی کبھی تو زینی کو ٹام کروز کو دیکھ کر بھی گھن آنے لگتی تھی۔ عمر نے دادا جان کا ہاتھ تھام کر ان کو کرسی پر بٹھایا تھا، پھر ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ دادا جان کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے، جیسے جلتی ہوئی چیز پر کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ بس یہ عمر کا دیدار ہوتے ہی کا لہجہ بدلا، چہرے کے رنگ تبدیل ہوئے، آنکھوں کی وحشت غائب ہوئی اور آنکھوں میں نرم تاثر ابھر گیا۔ کیا ہوا ہے دادا جان؟ عمر ان کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آ گئے ہیں رنگ میں بھنگ ڈالنے کو، چاپلوس میسنا انسان، ایک نمبر کے خوش آمدی، زینی چٹک کر بولی تھی اور اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ بتائیں انہیں کیا ہوا، کیسے ہوا؟ زینی نامی لڑکی، اس سے آپ کو شدید نفرت ہے، اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی زبان چلنے پر آ گئی تھی، وہ بل کھا کر بولی تھی۔ زینی بری بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بڑی اماں بولی تھی۔ دادا جان کو تو بہانا چاہیے ہم پر گرجنے کا، بس انسان ہوں، غلطی ہو گئی، میں نے چینی کا ڈبہ ہی کھولا تھا مگر اس میں نمک تھا، مجھے کیا معلوم۔ وہ اب بالکل بھی شرمندہ نہ تھی۔ اب کا مطلب ہے کہ پہلے وہ جم کر شرمندہ ہوئی، لیکن عمر اسماعیل کے آتے ہی وہ ڈٹائی پر اتر آئی تھی۔ ڈبہ ایک جیسا تھا، یقین کر لیا ہم نے تمہارا، لیکن چینی اور نمک میں کوئی فرق نہیں دکھا تمہیں۔ آنکھیں کھول کر کام کیا ہوتا تو یہ ہوتا۔ زینی کی امی نے اس کو لڑاڑا تھا۔ عمر نے ہونٹ کا کونا دبایا اور زوہا تو سردہ سے کھڑی تھی، باقی سب اوپر والے پورشن کی ریلنگ سے لٹکے یہ فلم دیکھ رہے تھے۔ گلابوں بھی تماشائیوں میں تھی اور بڑی سی گہری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ پوچھیں اس پھول جڑی سے، اس نے بدلے تھے ڈبے، چینی اور نمک کا پوچھیں اس سے۔ زینی چیخی تھی، بلکہ جھیل کی طرح گلابوں کی طرف لپکی تھی۔ اے ہے زینی، سال میں تم گھستی ہو کچن میں تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے، میں تو آئے دن بدلتی رہتی ہوں ڈبے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی اور سارا ملبہ دوبارہ اس پر گر گیا تھا۔ ویسے بابا جان، آپ نے بھی زیادتی کر دی، بچی ہے، ہو گئی غلطی اس سے، بڑی اماں بولی تھی۔ یہ عمر اسماعیل روز بناتا ہے چائے ہمارے لیے، آج تک یہ غلطی اس سے کیوں نہیں ہوئی؟ ایک دم پرفیکٹ مزیدار ملتی ہے چائے۔ اب ان کا لہجہ نرم تھا، بے حد نرم۔ زینی کو آگ لگ گئی۔ آپ نے ساری زندگی ان سے محبت کی ہے، عمر یہ، عمر وہ، عمر عمر عمر، بس کر دیں، کہیں میرے کانوں سے خون ہی نہ نکل آئے۔ وہ نفرت سے بھنگاری تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی نالا رہتی ہو، دادا جان نے سر جھٹک کر کہا تھا، مگر لہجے میں مضبوطی نہیں تھی۔ میں نالا رہتی ہوں؟ میں؟ یہ الزام ہے مجھ پر سراسر، آپ ہی اس پر بالا رہتے ہیں۔ زینی کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑی، غصے میں نہ جانے کیا بول رہی تھی، جو منہ میں آیا بول دیا۔ بالا کیا ہوتا ہے بھلا؟ دادا جان معنی خیز سے مسکراہٹ سے جائے بولے تھے، اب ان کا غصہ جو ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بڑی اماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی، عمر کے لب بھی پھیل گئے تھے۔ تائی تو غصے میں بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، بس یہی ایک لفظ ملا، نالا کے ساتھ ملتا جلتا، تو بول دیا۔ ایز اے سینونیم۔ زینی اپنی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتی کندھے اچکا کر بولی تھی۔ ریلنگ سے لٹکے سارے مخلوق ہنسنے لگی،
जोहा की भी हंसी छूट गई। हैं? दादा जान ने सवालिया नजरें उस पर गाड़ी। हाँ मतलब आप ही उन पर जान निसार करते हैं, हम भी कुछ लगते हैं आपके, लेकिन आप ये समझते नहीं, दिल का मकीन बना दिया है आपने इन्हें, और फिर दरवाजे को खुन्नी मार दी है। याद रखें, दादा जान बेटे कभी काम नहीं आते। जहाँ बीवी आई वो बीवी के कदमों की पैरवी करते हैं, फिर कोई बुरा दादा याद नहीं रहता। लेकिन पोती को हमेशा अपने दादा से मोहब्बत रहती है, चाहे उसकी जिंदगी में टॉम क्रूज ही आ जाए। जाओ सब अपने अपने कमरों में, हो गया है तमाशा खत्म। वो रेलिंग वालों को इशारा करते नागपू चढ़ाकर पैर फटकती ऊपर चली गई थी, लेकिन दादा जान के हाथ एक नया सिरा पकड़ गई थी। वो गहरी मुस्कुराहट लिए उमर को देखने लगे जो अब किचन की तरफ बढ़ रहा था। फिर जोहा को देखकर पूछने लगे कि टॉम क्रूज कौन है बिटिया? दादा जान हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है, कभी दिखाऊंगी, पहले आपकी लाडली को देख लूं। वो मुस्कुरा कर बोली थी और लाडली के पीछे भागी थी। वो सारा दिन मुंह फुलाए रही, गुस्सा इतना था कि सुबह से खाना नहीं खाया। जोहा 3 बार खाना लाई, मगर ज़ैनी की दिमाग की चोलें हिल गई थी। कुछ देर रोने में गुजारी, फिर अपना मनपसंद काम किया, सोना 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 और सोना। जोहा ने जितनी बार उसे हिलाया, उसने चीखो पुकार मचाकर भगा दिया उसे। आज शौक मना रही थी सुबह सवेरे उठकर चाय बनाने का, जमकर सोई, और जब उठी तो रात के 9 बज रहे थे। जोहा फिर आई खाना लेकर, मगर उसका नखरा खूब था, जो आसमानों को छूता तो माउंट एवरेस्ट को मात दे जाता। रात का 1 बज रहा था, जब भूख से पेट में चूहे गुत्थम गुत्था हो गए तो नाचार उठी। जोहा ने तिरछी नजरों से उसे देखा। तुम कहाँ जा रही हो? जोहा ने पूछ भी लिया। वो नाराज नाराज सी बोली थी, भूख लग रही है किचन में। जोहा ने तासुब से सर हिलाया, फिर मुस्कुराकर आंखें पटपटा कर बोली, अच्छा जो भी लाओ 2 लाना। उसने पीछे से हौंक लगाई। ज़ैनी सर हिलाकर नीचे चली गई, जहाँ बला का सन्नाटा छाया था, एकदम सकूत। उसको अपनी नाकदरी पर जम कर रोना आया था, मगर इन आंसुओं से पेट नहीं भरता, इसलिए धम धम करती किचन में आई थी। लाइट जलाने की जहमत न की थी। आहिस्ता से चलकर फ्रिज तक आई, फ्रिज का जायजा लिया जो खाली मुंह चढ़ा रहा था। हद है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया तो ये नहीं कि मेरा हिस्सा रख लेते। लानत है ऐसी बेकदरी जिंदगी पर जोनिश इब्राहिम। इससे अच्छा तो तुम किसी कूड़े वाली के पैदा हो जाती। अब उसका गम मजीद बढ़ गया था। कुछ रोना उस फ्रिज की किस्मत पर भी आया जो बेचारा खाली पड़ा था। हाय अल्लाह, ये हमारे घर में कभी कुछ मिलता ही नहीं है। लोगों के फ्रिज इतने भरे होते हैं, एक हमारा घर है। हाँ खरबूजा, वो हाय हाय कर रही थी कि उसकी नजर खरबूजे पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया, जल्दी जल्दी बाहर निकाला। उसने खरबूजा काटा और छिलके वहीं शेल्फ पर छोड़ दिए। वो कांटे रखकर अंदर ले आई। अंदर कमरे में आकर देखा तो खरबूजे का रंग बड़ा ही प्यारा था। दिल में आया जमकर मीठा होगा। उसको देख जोहा भी उसके पास आ गई। दोनों स्टडी टेबल पर बैठ के खाने लगी। ज़ैनी ने अभी मुंह में ही रखा था कि थूक दिया। आए हाय, ये कैसा बदमजा खरबूजा है, सुबह ही अब्बा को बताऊंगी, फल फरोश ने लूट लिया है आपको। ज़ैनी टिश्यू से मुंह पोंछती बोली थी। आहा, ये ताया जी जब भी लाते हैं ऐसे ही बदमजा फ्रूट लाते हैं। याद है पिछली बार वो फीका तरबूज, एक बार गिरे हुए केले, एक बार खट्टे ठार अनार और एक बार मीठे शहद फाल से। अब फाल से तो खट्टे अच्छे लगते हैं, मगर ताया जी जब भी लाए रंग बिरंग किस्म के फल लाए। जोहा भी जमकर बदमजा हुई थी। दोनों रात के इस पहर नाइट बल्ब जलाए बैठे थे। ज़ैनी का दुख मजीद बढ़ गया, लेकिन घूर कर जोहा को देखा। तुम मेरे माँ बाप के फलों में से कीड़े निकालना छोड़ो, ये बताओ अब खाएंगे क्या? भूख लग रही है। वो मिस्कीन सा मुंह बनाकर बोली थी। इतना बड़ा देगचा भर के लाई हो खरबूजे का, इसे ही खत्म करो, नहीं तो ताई अम्मी तुम्हें कल सुबह खत्म कर देंगी, समझी? जोहा ने उसे घूरी से नवाजा। हाय, ये तो इतना बदमजा है। ज़ैनी का दिल मतली होने लगा। अजीब, ना स्वाद ना मजा, ना ही खरबूजे का जायका, ना ही खुशबू। उसने भरे हुए बाउल को देखा कि कैसे खाएगी। कोई नहीं, यही खाओ, नहीं तो रात के इस पहर इस खरबूजे को ठिकाने लगाने का सोचो। कचरे के डब्बे में किसी को मिला तो तुम्हारी और मेरी चित्रोल पक्की, और बाहर जाकर उसे फेंकने का सोचना भी बद। याद है दादी ने बताया था कि रात को घर में खरबूजा नहीं रखते, डायन आ जाती है। डायन को खरबूजा बहुत पसंद होता है,
वो उसकी खुशबू सूंघते हुए आ जाती है। जोहा ने पहले तो उसे डराया, फिर दादी की बात याद करके चिड़चिड़ी सी रही थी। ज़ैनी की आंखों में भी खौफ सिमट आया। दादी की बात उसे भी याद आई। इसलिए मुझे तो कोई शौक नहीं डायन के हाथों मरने का, जोहा फिर से बोली और कांटे में खरबूजा का टुकड़ा फंसाकर मुंह में ठोस लिया। और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो कितनी मजबूरी में खा रही है। हाँ वैसे जोहा, आज से पहले कभी अम्मी ने खरबूजा फ्रिज में नहीं छोड़ा, हमेशा शाम से पहले खत्म किया है। फिर आज वो कैसे ये खत्म करना भूल गई? ज़ैनी ने हैरत का मुजाहिरा किया, फिर कांटे में एक टुकड़ा फंसाकर मुंह में रख लिया। हाँ बात तो हैरत की है। खैर हम ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ऐसा ना हो डायन हमारे कमरे में ही आ जाए। 3 बजे से पहले खरबूजे का काम तमाम कर लो। जोहा की तो जान भर बनी हुई थी। हाय जोहा, मेरा तो दिल उब रहा है। ज़ैनी ने एक बार फिर भरे हुए बाउल की तरफ देखा, मुंह का जायका अजीब सा हो गया था। मेरा भी। ज़ैनी क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे को पूरा खरबूजा काटने की? ऊपर से ये दादी की ओल्ड स्कूल कहानियां, मुझे ये कहानी याद ना आती तो मैं कभी ना खाती ऐसा बेजायका फल। जोहा का भी वैसा ही हाल था। कहानियां दफा करो। ज़ैनी ने जल्दी जल्दी आंखें बंद करके खाना शुरू कर दिया तो जोहा ने भी उसका साथ दिया था। खरबूजा खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। बड़ा पेट में दर्द हो रहा है जोहा मेरे, ऐसा करो लीमू पानी बना लो। ज़ैनी पेट पर हाथ रखे बेचारगी से बोली थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं नहीं, तुम बनाओगी। जोहा ने हरी झंडी दिखाई। ये मेरा मुंह ऐसा चिपक रहा है जोहा। खुश था। ज़ैनी अपना मुंह खोल रही थी फिर बंद कर रही थी। मेरा भी। चलो कुछ और ढूंढते हैं किचन में। जोहा का हाल भी मुख्तलिफ न था। वो दोनों खरामा चलते हुए नीचे किचन में आई थी। जोहा फ्रिज में से नींबू निकालने लगी, जबकि ज़ैनी शेल्फ पर पड़े खरबूजे के छिलके डस्टबिन में डालने लगी। डायन का खौफ बहुत था, कहीं वो छिलकों पर आ जाती। ज़ैनी ने एक झुरझुरी ली जब बाहर कटपट होने की आवाज आई थी। ज़ैनी के हाथ में मौजूद छिलके गिर गए। खौफ एकदम तारी हो गया। जोहा के हाथ से लीमू गिरा और किचन के दरवाजे तक लड़क गया। जोहा ज़ैनी से चिपक गई। आवाज बहुत हल्की सी थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अलावा कोई जी रूह भी मौजूद है। आवाज मजीद तेज हो गई और उन दोनों का दिल उनके हलक में धड़क रहा था। दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मुझे लगता है डायन को खुशबू आ गई है ज़ैनी, जोहा मुंह में मिनमिनाई थी, जो आवाज बस जोहा खुद ही सुन सकी थी। जोहा, लगता है दादी की कहानी सच हो गई है, आयतुल कुर्सी पढ़ो। ज़ैनी कपकपाते हुए बोली थी। दोनों के हाथ सट हो गए थे। आवाज बढ़ती जा रही थी। आहट करीब महसूस होने लगी। दोनों थर-थर कांप रही थी जब जोहा को अपने पांव पर कुछ महसूस हुआ था। खुले फ्रिज से रोशनी आ रही थी। जोहा ने खौफ से नीचे देखा और एक चीख बुलंद हुई। ज़ैनी, चूहा! किचन में एकदम ही हड़बोरिंग मच गई थी। जोहा का चीख कर बुरा हाल था, जबकि ज़ैनी को चूहे का नहीं डायन की फिक्र थी। जोहा स्लेब पर चढ़ गई और ज़ैनी उसका मुंह बंद करने को हलकान थी, मगर वो थी कि चुप नहीं हो रही थी। गला फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। अरे भाड़ लड़की, डायन को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। अब क्या बाहर घूमते ड्रैकुला और सर कटे को भी बुलाना चाहती हो? ज़ैनी ने उसके कमर पर थप लगाते कहा था। चूहा चूहा! वो तो चुप होके ही ना दे रही थी। ज़ैनी ने हिम्मत की और आगे बढ़कर किचन की लाइट जला दी। कहाँ है चूहा? ज़ैनी इधर उधर ढूंढ रही थी। जहाँ आटे के कंस्तर के पीछे छुपे चूहे की दुम पर उसकी नजर पड़ी। ये डंडा पकड़ो, आज तो गया चूहा। उसने जोहा को फ्रिज की साइड में रखे वाइपर की तरफ इशारा करके कहा था। जोहा ने हाथ बढ़ाकर वाइपर उसे थमाया। फिर चूहा आगे और ज़ैनी पीछे। 2 ज़रबे चूहे को लगी, मगर मोटा चूहा खाते पीते खानदान का था। असल में वो उनके अपने खानदान का ही था ना। सारा दिन जो उनके किचन में उनके गार्डन में खाता पीता था, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला था। चूहा किचन के दरवाजे की तरफ भागा जब ज़ैनी ने एक और वार किया था। अब के पूरी कुव्वत लगाई थी और साथ ही एक चीख बुलंद हुई थी और ज़ैनी की हवाइयां उड़ गई थी। हाथ से वाइपर छूट गया, जिस्म थर-थर कांपने लगा। वो जो चूहे के पीछे लट लेकर भागी थी, बाहर मौजूद डायन का ख्याल तो आया ही नहीं। जोहा की चीखों ने रात के इस पहर घर के दरो बाम हिला दिए थे। तकरीबन सब जाग गए थे, मगर बाहर निकलने की हिम्मत किसी ने न की थी। कश्यप ने भागकर कमरे को लॉक लगाया था
اور اسٹڈی ٹیبل دروازے کے آگے کر دی تھی، کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کشف اور شفق دونوں باتھ روم میں چھپ گئی۔ ادھر حسن لوگوں نے بھی لاک چیک کیا تھا۔ اسد باہر نکلنے کو دروازہ کھولنے لگا تو حماد نے اسے روک دیا۔ او بھائی باہر مت جا، مجھے لگ رہا ہے ڈاکو آ گئے ہیں، اگر تو باہر گیا تو پہلا فائر تجھ پر نہ کھول دیں۔ تیری تو پھر بھی خیر ہے، مجھے ایکٹر بننا ہے اور میں اپنے چہرے پر کوئی بھی نشان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑتا بولا تھا، پاگل ہے تو زوہا چیخ رہی ہے، کمینے جانے دے مجھے۔ اسد نے اسے پرے دھکیلنا چاہا مگر وہ دروازے کے آگے دیوار چین بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی چیخ مردوں کو قبر سے جگا دے۔ تو فکر مت کر، گھر والے اٹھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی نہ اٹھا تو کم سے کم جو سب سے زیادہ ہیرو بنتا ہے نا، اس گھر میں وہ ضرور جاگ گیا ہوگا اور اب تک پہنچ بھی گیا ہوگا۔ اسے مرنے دے، پھر چلیں گے۔ یہ حماد تھا، بے شرم انسان۔ مگر بات جب عمر اسماعیل کی آئی تو اسد بھی چپ ہو گیا۔ احمد اٹھ کر نیچے کو بھاگا تھا جہاں خوب اندھیرا چھایا تھا۔ چوہے کے ساتھ ساتھ ایک لمبا چوڑا سایہ کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب کی زینی کی چیخ بھی بہت بلند تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ پہلا وار چوہے پر اور دوسرا وار ڈائن پر کرے گی۔ لیکن جو انسان سوچتا ہے ہمیشہ ویسا ہی ہو یہ ضروری نہیں، اس لیے پہلا وار ڈائن پر ہوا تھا اور دوسرا چوہے پر۔ زینی نے ڈنڈا چوہے کو مارا تھا مگر کچن میں داخل ہوتی ڈائن بقول ان کے واقع ڈائن ہی نکلی، مگر میل ڈائن۔ اب اسے بھلے ڈائنا کہا جاتا تو بھی کچھ غلط نہ تھا۔ تو وہ ڈائنا تھا عمر اسماعیل، جو بیچارہ اس وقت واپس آیا تھا اور کچن سے اٹھتے شور کو سنتا یہاں مدد کو پہنچا تھا۔ ابھی اس نے قدم اندر رکھا تھا کہ ایک زوردار وار اس کے کندھے پر ہوا تھا اور اسے رات میں تارے دکھا گیا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن کر گیا اور ان 14 طبقوں میں جو ایک چہرہ نمایاں تھا وہ تھا زونش ابراہیم کا۔ ڈنڈا سیدھا اس کے کندھے پر لگا تھا اور اس سے لگ کر نیچے چوہے کو ایک دھپ دی تھی۔ چوہے بیچارے کا آدھا دل بند تو زوہا کی چیخوں سے ہی ہو چکا تھا، باقی کا کام زینی نے کر دیا تھا۔ وہ موٹا تازہ کھاتے پیتے خاندان کا چوہا اب نہ رہا تھا اور اس کے ساتھ رخصت ہوا تھا عمر کا کندھا۔ ایک ضرب عمر کو لگی تھی اور اس کی چیخ پر کمرے میں موجود لوگوں نے کل پڑ لیے تھے۔ حماد نے اسد کو مسکرا کر دیکھا تھا، کہا تھا نا پہلا کام اس کا تمام ہونے دے۔ اس نے ابرو اچکائے۔ احمد جب تک نیچے آیا تب تک چوہا شہید اور عمر غازی ہو چکا تھا۔ بنا کوئی جنگ لڑے بھی وہ جیت گیا تھا۔ عمر درد سے دوہرا ہوا نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ بڑی اماں ابا، تائی چچیاں، دونوں چاچو لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ دادا جان بھی خراما باہر کو آئے تھے۔ ویسے چوہے کے ساتھ ساتھ دل تو ان کا بھی ان کفر پھاٹ چینکوں نے بند ہی کیا تھا۔ عمر کی چیخ پر بڑی اماں کچن کی طرف بھاگی تھی اور ان کے پیچھے دادا جان۔ احمد نے عمر کو اٹھایا اور لاؤنج میں لایا۔ زینی تو کچن کے دروازے پر بت بنی کھڑی تھی۔ زوہا کی آواز زمین میں دفن ہو چکی تھی۔ کیا ہوا کی آوازیں گونج رہی تھی اور عمر اسماعیل مجال ہے جو اپنا منہ بند رکھتا۔ اس نے اپنے شہید ہوئے کندھے اور وفات پائے جانے والے سپاہی چوہے کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ شدید تکلیف میں تھا مگر ہمیشہ کی طرح اپنے نمبر ٹانگے تھے اس نے اور دوسروں کے کاٹنے تھے۔ دادا جان گرجے تھے، زینی اور زینی کے بت بنے وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ بھاگ کر لاؤنج میں آئی، ساتھ زوہا بھی بھاگی جس کا دل اب تک خلق میں دھڑک رہا تھا۔ اب تو لگتا تھا بس اچھل کر باہر آ جائے گا۔ زینی بالکل بھی خوف زدہ نہ تھی۔ بھلا اس کی کیا غلطی اس میں نے کچھ نہیں کیا دادا جان، قسم لے لیں، یہ خود بیچ میں آئے ہیں، چاہے تو گواہی لے لیں آپ زوہا سے۔ وہ ہاتھ مسلتی بولی تھی، زوہا شہادت دے گی، جانتی نہیں ایک عورت کی گواہی نہیں ہوتی۔ دادا جان کا پارا چڑھنے کو تھا۔ تو پھر کیا اس مرے ہوئے مرد چوہے کو اٹھاؤں اور اس سے پوچھوں کہ میں نے تو تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا تھا مگر شہید میرے شریک ہو گئے، اس کی گواہی مان لیں گے آپ؟ کیونکہ وہاں تنہا مرد تو وہی تھا، باقی تو خوبصورت حسینائیں اور ایک خون پینے والی ڈائن۔ وہ بے شرمی سے بولی تھی، یہ تم دونوں آدھی رات کو کچن میں کیا کر رہی تھی؟ تائی اماں نے پوچھا۔ بڑی اماں تو عمر کے کندھے پر مرہم لگا رہی تھی۔ آدھی رات کو آپ کی آدھی ادھوری لیک پالک بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی، اس لیے کچن کو شر بخشا کیونکہ آپ میں سے کسی کو میرا خیال نہیں، وہ چٹک کر بولی تھی۔ تو ہم نے کب تمہارا کھانا بند کیا؟ خود ہی منہ بھلائی غم منا رہی تھی۔
تائی کی پیشانی پر سلوٹیں نمایاں تھی. کچن میں مٹر گشتی کے تو سمجھ آ گئی. یہ تابڑتوڑ چیخے خودکشی میں تھی. یہ منجلی چچی تھی. یہ تو آپ اپنی لاڈلی سے پوچھیں. پہلے تو ڈائن کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. پھر چوہے نے اس پر مرغی کا دورہ طاری کر دیا تھا. زینی نے کندھے اچکا کر کہا, بیچارہ چوہا بے موت مرا ہے آج میرے ہاتھوں. نہ جانے کب سے ہمارا پالتو تھا, ایسا موٹا کہ کیا بتاؤں. زینی شروع ہو گئی. افسوس چوہے کی لاش پر نہیں, آدھی رات کو بھوک کی چوری پکڑے جانے پر تھا.